سر چھٹیاں ہو گئی بچوں کی، سر مبارک ہو سب کو. بچوں کے کچھ کے جو رزلٹ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. جو بڑی کلاسوں کے رزلٹ ہیں، جو کیمبرج شیمبرج اور باقی ان کے بھی رزلٹس متوقع ہیں، لیکن وہ بھی جلد آ جائیں گے. سب کو بہت بہت گڈ لک. اور جن کے اچھے رزلٹس آئے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے. جن کے برے رزلٹ آئے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہوتا ہے. جن لوگوں کے رزلٹ اچھے نہیں آتے وہ بڑی ترقی بھی کر لیتے ہوتے ہیں. البتہ سر اسکولز جو ہیں وہ ہر سال جب اسکول بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی فیسز کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو بالکل آخری ٹرم کی فیس جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو فی کا بل آتا ہے. یہ اس کے اوپر پنجاب کہہ رہا ہوں، تمام آپ کی جو صوبے ہیں ان کی ایک آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس خاص طور پہ جو پرائیویٹ ہیں، بلکہ بالکل پرائیویٹ سے ایک مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے. ایک تو یہ اینگل ہو گیا. دوسرا ہے کہ جو سمر سکولز کا، اب اس کے اندر میں تھوڑا سا فرق ڈال دوں کہ سمر کیمپ ایک اور چیز ہوتی ہے اور سمر سکول ایک اور چیز ہوتی ہے. سمر سکول جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ اسی سکول پریمیسز کے اندر انہی سکول کے جو بچے ہیں ان کو کسی قسم کی آپ ایکسٹرا کلاسز دیں. یہاں پہ اس کا رواج بڑا کم ہے. یہاں پہ سمر کیمپس زیادہ تر ہم نے سنا ہے لگتے ہیں، جو کہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کو کراتے ہیں. بچوں کے لیے ایک ڈراپ آف پوائنٹ ہے. جو ڈیول انکم ہومز ہیں جن کے پاس ہیلپ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو سمر ویکیشنز کے اندر بھی وہاں داخل کرا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بھی ایک علیحدہ پیسے ہوتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اس سال کہا ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ خود کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سمر کیمپ یا سمر سکول جو ہے وہ لگائیں. البتہ اگر تو آپ لگا رہے ہیں تو بالکل 100 بسم اللہ آپ لگائیں، لیکن آپ کے جو اپنے طالب علم جو پڑھتے ہیں جو فیسیں دے چکے ہیں ان سے آپ اضافی فیس نہیں لے سکتے اس سمر سکول یا سمر کیمپ کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر رانا اسکندر جہاد صاحب انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کہیں سے اگر اطلاع آئی کہ جی بچوں سے اضافی پیسے مانگے جا رہے ہیں سمر سکول یا سمر کیمپ کے، تو اس کے اوپر ہم ایک ایکشن لیں گے. جی بالکل. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سکولز جو ہیں وہ ہمیشہ سمر کیمپ لگانا چاہتے ہیں. کچھ دفعہ کچھ سالوں میں گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حکومت کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ بچوں کی ہیلتھ کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس دفعہ جو ہے وہ کیونکہ جنگی معاملات ہیں، ہم آسٹیرٹی کر رہے ہیں، پیٹرول بچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومت اجازت نہ دے سمر کیمپس لگانے کی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک پرائیویٹ سکول ہے اور ایک پرائیویٹ شخص ہے جس نے اپنے بچے کو ڈالا ہوا ہے سکول میں، تو وہ ان کے درمیان میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو حکومت اس کے اندر کیا ہی کر سکتی ہے. اچھا اب حکومت نے بالکل ٹھیک ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن کیونکہ آپ آلریڈی فیس لیتے ہیں تو اضافی فیس نہ لیں. اچھا اس پر ایک بہت بڑی بات جو مطلب ایک لوگوں کا تاثر بنا وہ یہ کہ جب اضافی فیس نہیں لے سکے گا کوئی سکول تو پھر وہ سمر کیمپ لگائے گا ہی کیوں. اچھا میرا خیال ہے کہ شاید کچھ سکولز لگا دیں اور پھر یہ ایک نیو نارم بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول کو آپ جتنا مرضی کہیں کہ وہ مافیا ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، ان کو جتنا مرضی آپ برا بھلا کہیں، بہرحال وہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے. اور ان لائک حکومت پرائیویٹ بزنسز کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر وہی بات ہے ماں باپ کے پاس آپشن ہے وہ اس سکول سے اپنا بچہ نکال کے کسی اور سکول میں ڈال دیں. اچھا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کے گریڈز کو لے کے کانشیس ہیں، تو یہاں پر جو سکولز ہیں وہ اپنی سب سے زیادہ تشہیر بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اتنے اے آتے ہیں اور اے پلس آتے ہیں. اچھا اوور دا ایئرز ہمارے جو ایکیڈیمک ایئر ہیں وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کبھی اسموگ آ جاتی ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ، پیٹرول بند ہو جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے ایک بہت تاثر یہ قائم ہو رہا ہے کہ جی کریکلم پورا نہیں ہوتا. تو اب اگر ان حالات میں کوئی ایک سکول بھی یہ کہہ دے کہ جی کیونکہ پچھلے سال ایکیڈیمک ایئر میں سے 50 دن فار انسٹنس کم ہو گئے تھے، تو اس سال ویسے تو رپورٹ یہ ہے کہ سب ڈیوڈ ہوگا مانسون، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ سیلاب کے چانسز نہیں ہیں، تو اسموگ بھی شاید بہتر ہو، تو اس دفعہ شاید ایکیڈیمک ایئر پورا ہو جائے، لیکن خدشہ تو ہے. تو ہم جو ہے نا سمر کیمپ لگا رہے ہیں اور ہم بچوں کا کریکلم پورا کرائیں گے. ایک دفعہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو پھر سارے سکولز کو یہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بڑی ہارڈ ارنڈ منی سکولز کو دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ جی فار اینی ریزن ہمارے بچے کا کریکلم پورا نہیں ہوا. کیونکہ چلے چھوٹی جماعتوں میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بعد میں جب بچوں نے بورڈ کے ایگزامز دینے ہیں یا بچوں نے جو ہے وہ بیرون ملک کیمبرج وغیرہ کے ایگزامز دینے ہیں تو دیٹس اے پرابلم.
بالکل سر پرابلم ہے. اور سر یہ کریکلم نہ پورا ہونے والی بات تو اپنی طرف آ گئی کہ ان کو بالکل پورا کرانا چاہیے, اسکولنگ ایئر میں کرانا چاہیے. لیکن چلے کہ وہ ایسی چیز ہو جائے جس سے نہیں کرا پائے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سر دوسرا فرض کریں کچھ بچے ایسے ہیں جن کا رزلٹس اچھے نہیں ہیں, جنہوں نے اس تعلیمی سال 5ویں جماعت 6ٹھی جماعت کی بات کر لیں, اس کے اندر ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہے, اور اس کے بعد پیرنٹس پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی کیوں نہیں ایسے ہو, کہ چلے بچے نے بھی محنت کی, ہم نے بھی محنت کی, شاید اسکول والوں نے بھی کی ہو, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیز لیک کر رہی ہے. تو بچے کا ایپٹیٹیوڈ کم تھا کسی ایک سبجیکٹ میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو سمر اسکول والا کانسیپٹ ہے نا, جیسے جو کیمپ نہیں ہوتا, سمر کیمپ کچھ اور ہوتا ہے, اسکول جو وہ ہوتا ہے کہ جی ہم ریمیڈیل کلاسز کرائیں گے. جن سبجیکٹس میں آپ کا بچہ ویک ہے وہ سبجیکٹس وہ مطلب نہ پڑھے, 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس میں 1 مہینہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے, وہ بڑی 1-on-1 قسم کی انٹریکشن. ظاہر ہے کہ 100 بچے ایک اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ 100 کے 100 تھوڑی ریمیڈیل کلاسز لیں گے, وہ تو 100 سے 10 لیں گے شاید. تو ان کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میرے خیال میں فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو بھی اچھا ہے کہ جی ہم پیسے نہیں لے رہے اس کے, لیکن یہ اسکول جو ہے یہ چیز آفر کرتا ہے, انڈکشن بڑھ جائے گی ان کی کہ جی ہمارا بچہ جو ہے, کیونکہ سر دیکھیں ہم نے یہاں پہ شاید نہیں لیکن ویسے ایک دن کریں گے, جو ٹیوشن کلچر ہے وہ ٹیوشن کلچر کیا ہے کہ اسکول میں یہ بچہ جو ہے ایپٹیٹیوڈ کہہ دیں اس کو, یا اسکول میں آپ زیادہ بچوں کی ہونے کی وجہ سے اس کو پرسنل اٹینشن نہیں ملتی تو ہم نے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے. اب سر ایک ٹیوٹر جو ہے عام سا بھی ٹیوٹر آج کے ماحول میں آپ دیکھیں تو وہ 30-40-50 ہزار روپے, میں کوئی زیادہ پیسے نہیں آپ کو بتا رہا, اور یہ بہت پیسے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں ایک طرح آپ کلاسز بھی پڑھا, اسکول کی بھی فیس دیں, پھر ٹیوشن کی بھی دیں. بہت لوگ شاید افورڈ کرتے, بہت سارے لوگ لیکن افورڈ نہیں کرتے. تو اگر اسکول میں ایک نظام بن جائے کہ جی انہیں اساتذہ کو اسکول کمپنسیٹ کرے کہ جی آپ نے 10 بچوں کو میتھ ٹھیک کرنی, ان کی اردو ٹھیک کرنی, ان کی انگریزی جو بھی ہے, تو وہ بھی ایک بڑا اچھی چیز ہے جو ان کو کرنی چاہیے, اور جو کہ میرے خیال میں بڑے کم اسکول یہ کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا, اور دیکھیں وہ اساتذہ تو کمپنسیٹ ہو ہی رہے ہیں. یہاں پر کچھ پرائیویٹ سکولز ایسے ہیں جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس بچوں سے نہیں لیتے, لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے باقی 10 مہینے میں یا 9 مہینے میں ان 3 مہینے کو کمپنسیٹ تو کیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں مطلب وہ بلڈنگ چاہے آپ کی اپنی ہے چاہے کرائے پہ ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ اسکول اونر نے بیئر کرنی ہے. اچھا آپ ٹیچر کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں 3 مہینے کے پیسے نہیں دوں گا, وہ تو امپلائڈ ہے, وہ تو امپلائڈ ہے. اچھا بات رہ دے کے وہ بجلی کے بلوں پہ ہی آ جاتی ہے جس کا فرق پڑے گا. تو کیا تو یہ جا سکتا ہے, نہ ہونے والی کوئی بات نہ آنے والی کوئی بات نہیں. بالکل سر. اگین ہم نے ہیلتھ کی بھی بات کی ابھی کچھ دیر پہلے, ایجوکیشن کے اندر بھی بہت ساری گنجائش جو ہے وہ ابھی بھی رہ گئی ہے, وہ ہے ادھر. گورنمنٹس جو ہیں دیگر صوبوں کی اور نیشنل گورنمنٹ جو ہماری ہے, ان سب کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمیں اس کے اوپر اس وقت انڈیکیشن جو ہے حکومت کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے نہیں ملتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.